السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ کی تفسیر میں ایک بات سمجھنے کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت 32 میں جہاں زینت اللہ کے زینت کو اپنے عمومی مفہوم میں لیا ہے، حالانکہ سیاق میں واضح ہے کہ زینت یہاں مجرد لباس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ بھی جیسے سورہ البقرہ میں جہاں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ آپ خفتم کی شرط کے بغیر بھی اس کو عمومی افراتفری پر بھی اس کا اطلاق ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو اس کی ذرا رہنمائی فرمائیے کہ آپ کس طرح سیاق میں ایک چیز ہوتے ہوئے آپ زینت کو اور ان الفاظ کو عموم میں لے رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سیاق کو متعین کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یعنی ہم بعض اوقات ایک متعین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہیں لیکن ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ معاملے کو اٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمسایوں کے ہاں جا کر اس طرح سے شرارتیں کرتے ہو۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھو، شرارتیں کرنا یہ بڑی سوچی سمجھی چیز ہونی چاہیے کہ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ تو اب یہ دوسرا جملہ محض ہمسایوں کے ساتھ شرارتوں کے لیے خاص نہیں رہا، بلکہ اس میں ایک تعمیم کے ساتھ ہدایت بیان کر دی گئی ہے۔ وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو آپ پڑھیے تو وہاں وہ تخصیص کسی طرح قائم کی نہیں جا سکتی۔ پیچھے بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنی زینتوں کے ساتھ مسجد میں آیا کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں ان کو حرام کس نے کر دیا۔ تو یہ جملہ اپنے در و بس سے بتا رہا ہے کہ اب معاملہ صرف لباس تک محدود نہیں رہا۔ اس طرح کی چیزوں کو تفاہم سے سمجھا کرتے ہیں، محض سیاق کا لفظ سن کر اس کو پیچھے نہیں دیکھ لیا کرتے۔ کسی جملے کی ساخت کیا ہے، بات کیسے کی جا رہی ہے، اس کا در و بست کیا ہے، اس کی شان کلام کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آیت کو پڑھیے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب زینتیں پیدا ہی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے کی ہیں، تو وہاں کیا صرف لباس زیر بحث ہے؟ اور کیا لباس ہے جس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ پوری بات ہی اٹھا دی گئی ہے اوپر، یعنی ایک خاص سیاق سے اس کو شروع کیا گیا ہے اور پھر تعمیم کے انداز میں آگے بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟